ہیلو ایوری ون، السلام علیکم. ہوپ یو آل آر فائن اینڈ ویل. آج ہم پڑھیں گے 10th کلاس کا انگلش کا یونٹ 2 دی چیمپئنز. پہلے چیپٹر میں ہم نے دیکھا تھا اس کوشچن آنسرز دیکھے تھے، ان کا ٹرانسلیشن دیکھی تھی، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایسا کسی نے بھی انٹرنیٹ پہ ایٹ لیسٹ نہیں پڑھایا ہوا یوٹیوب پہ جس کا آپ کو مدد مل سکے، آپ کو ریویژن کے لیے مدد مل سکے، یا آپ اسکول گئے تھے لیکن آپ کا دھیان نہیں تھا یا آپ ایبسنٹ تھے اس دن جس دن ٹیچر نے ڈیٹ ویری چیپٹر ہی ہیز ٹاٹ. تو آج کا ہمارا چیپٹر 2 ہے، یہ بھی سیم پیٹرن پہ ہے لیکن اس میں ہم نے سمری بھی ایڈ کر لی ہے کہ سمری ہوگی، اس میں اس کی ٹرانسلیشن ہوگی، پھر کوسچن آنسرز ہوں گے ود ٹرانسلیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. دی چیمپئنس، اس کی سمری ہے: احمد علی اینڈ گلشیر ور classmates and good friends. They were studying in grade 10 in a school in Liari, Karachi. Gulsher was fair, lean and lanky, while Ahmed Ali was dark, short and husky. They both had a dream of someday becoming lightweight boxing champion. For this purpose, both of them were struggling hard, running and attending boxing club. ٹھیک ہے. Each had fought many fights and had won many medals. They were equally good boxers. The difference was in their boxing style. Gulsher was better boxer while Ahmed Ali was better slugger. Once they were fighting from two different poles for national boxing championship, and the winner had to represent the country in world boxing championship. In the end of the fight, they were selected for the final round. When they came to know that the final contest will be between them, then they became very confused and sad. One day during running, they talked to each other about this final round. Gul and Ahmed both said that they were about it. They were serious about it. Okay. After talking for some time, they shook hands and departed to confront each other in the ring. After departure, both were uneasy, perplexed, and restless. On the appointed day, they climbed into the ring. Ali came fast and lashed out the opponent with the straight left. Gulsher also responded well with hard hits. Gul's left hand was like a piston pumping jabs one after another. Thus, three rounds were held between the two boxers. Both of them fought courageously. They were like bulls grunting and throwing wild punches. The referee was stunned by their savagery. They were both injured and senseless. Cold water was poured on them to bring them back to the senses. At the conclusion of the final round, they embraced each other and left the ring without bothering about the result. یہ جو ہے شارٹیسٹ سمری ہم نے دیکھی ہے جس سے آپ کو ریمائنڈ ہو جائے گی، جو چیپٹر آپ کا ہے وہ آپ کو یاد ہو جائے گا اس سے. اب اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. احمد علی اور گلشیر ہم جماعت اور اچھے دوست تھے. وہ کراچی کے علاقے لیاری کے ایک اسکول میں 10ویں جماعت میں پڑھتے تھے. گلشیر صاف ستھرا اور دبلا پتلا سا تھا، جبکہ احمد علی سیاہ اور چھوٹے قد کا تھا. ان دونوں کا خواب تھا کہ وہ کسی دن لائٹ ویٹ باکسنگ چیمپئن بنے. اس مقصد کے لیے وہ دونوں سخت جدوجہد کرتے رہے تھے، بھاگ دوڑ کرتے رہے تھے. دونوں نے بہت سی لڑائیاں لڑی تھیں اور بہت سے تمغے جیتے تھے. وہ برابر کے اچھے باکسر تھے. فرق ان کی باکسنگ کے انداز میں تھا. گلشیر بہتر باکسر تھا جبکہ احمد علی بہتر سلگر تھا. ایک بار وہ قومی باکسنگ چیمپئن شپ کے لیے دو مختلف پولز سے لڑ رہے تھے اور فاتح کو عالمی باکسنگ چیمپئن شپ میں ملک کی نمائندگی کرنا تھی. فائٹ کے اختتام پر انہیں فائنل راؤنڈ کے لیے منتخب کیا گیا. جب انہیں معلوم ہوا کہ فائنل مقابلہ ان کے درمیان ہوگا تو وہ بہت پریشان اور اداس ہو گئے. ایک دن دوڑ کے دور انہوں نے ایک دوسرے سے اس فائنل راؤنڈ کے بارے میں بات کی. گل اور احمد دونوں نے کہا کہ وہ اس بارے میں سنجیدہ ہیں. کچھ دیر بات کرنے کے بعد وہ دونوں نے ہاتھ ملایا اور رنگ میں ایک دوسرے کا سامنا کرنے کے لیے روانہ ہو گئے. رخصتی کے بعد دونوں بے چین اور پریشان تھے. مقررہ دن وہ رنگ میں اترے. علی تیزی سے آیا اور بائیں ہاتھ سے مخالف کو مارا. گلشیر نے بھی سخت وار کے ساتھ جواب دیا. گل بائیں ہاتھ سے ایک کے بعد ایک وار کرتا رہا.
اس طرح دونوں باکسرز کے درمیان 3 راؤنڈز ہوئے، دونوں نے ہمت سے مقابلہ کیا، ریفری ان کے وحشیانہ حرکت سے دنگ رہ گیا، وہ دونوں زخمی اور بے ہوش تھے، انہیں ہوش میں لانے کے لیے ان پر ٹھنڈا پانی ڈالا گیا۔ فائنل راؤنڈ کے اختتام پر انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور رزلٹ کی پرواہ کیے بغیر رنگ چھوڑ کر چلے گئے، ٹھیک ہے، یعنی نتیجہ نہیں بتایا گیا اس چیپٹر کے اینڈ میں کہ کون جیتا، ٹھیک ہے۔ تو اب کوشچن آنسرز کی طرف آتے ہیں۔ واٹ از دا سگنیفیکینس آف دی ٹائٹل دی چیمپئن، یہ آپ کا بک میں کوشچن دیا گیا ہے اور یہ آپ کے پیپر میں بھی اس طرح کے کوشچنز ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آنسر دیکھتے ہیں۔ دی ٹائٹل چیمپئنس، دا چیمپئن signifies that the champion player presents sportsmanship. They teach us values, living together, accepting others, and to do hard work in life. They cannot be beaten both physically and emotionally. They do not win to degrade others. They always follow the rules and regulations of sports. They are the ambassadors of peace and love. ٹھیک ہو گیا۔ اب فرسٹ کوشچن کا جو ترجمہ ہے وہ دیکھتے ہیں، اردو ٹرانسلیشن۔ عنوان چیمپئنز کی کیا اہمیت ہے؟ چیمپئنز کا عنوان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ چیمپئن کھلاڑی کھیل میں اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ ہمیں اقدار، ساتھ رہنے، دوسروں کو قبول کرنے اور زندگی میں سخت محنت کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ انہیں جسمانی اور جذباتی طور پر نہیں مارا جا سکتا، وہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں جیتتے، وہ ہمیشہ کھیلوں کے اصول و ضوابط پر عمل کرتے ہیں، وہ امن اور محبت کے سفیر ہیں۔ سیکنڈ کوشچن، واٹ واز دی ڈریم آف احمد علی اینڈ گلشیر؟ دی ڈریم آف احمد علی اینڈ گلشیر واز ٹو بیکم اے لائٹ ویٹ باکسنگ چیمپئن آف دی ورلڈ۔ ٹو اچیو دس بیوٹیفل ڈریم دے وڈ ورک ہارڈ ڈے اینڈ نائٹ۔ سوال نمبر 2، احمد علی اور گلشیر کا خواب کیا تھا؟ احمد علی اور گلشیر کا خواب دنیا کا لائٹ ویٹ باکسنگ چیمپئن بننا تھا۔ اس خوبصورت خواب کو حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات محنت کرتے تھے۔ Question number 3, why was the fight so important for both Ali and Gulsher? The fight was very important for both Ali and Gulsher because they have worked very hard to achieve this dream to win the title at the national level. Moreover, they hope to represent their country in the world. Translation: علی اور گلشیر دونوں کے لیے لڑائی اتنی اہم کیوں تھی؟ علی اور گلشیر دونوں کے لیے یہ لڑائی بہت اہم تھی کیونکہ انہوں نے قومی سطح پر ٹائٹل جیتنے کے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی، مزید یہ کہ وہ دنیا میں اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کی امید رکھتے تھے۔ Question number 4, how did the two friends fight? Describe in your own words in 5 sentences. The two friends fought very bravely. Ahmed Ali fought aggressively. He would not waste any time. He was an attacking boxer and he would fight with proper plan. Gulsher was defensive in contest. Mostly he would fight with all his senses. He would punch only when there was time to hit. Translation: دونوں دوستوں کی لڑائی کیسی ہوئی؟ اپنے الفاظ میں 5 جملوں میں بیان کریں۔ دونوں دوست بہت بہادری سے لڑے۔ احمد علی نے جارحانہ انداز میں مقابلہ کیا، وہ بغیر وقت ضائع کیے حملے کرتا رہا، وہ حملہ آور باکسر تھا اور وہ مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ لڑا۔ گلشیر مقابلے میں دفاعی تھا، زیادہ تر وہ اپنے تمام حواس سے لڑا، وہ تبھی مکے مارتا جب مارنے کا وقت ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ Question number 5, compare and contrast the characters of Ali and Gul. Character of Ahmad Ali. Ali was shady, dark, short and strong. His hairstyle was a natural afro style. His symmetry made him a better slugger or striker. He was aggressive in fights. Character of Gulsher. Gul was Pathan, fair, lean and tall. His hair was always falling over his eyes. His symmetry made him a better boxer. He was defensive and sensible in the contest. Translation: علی اور گل کے کرداروں کا موازنہ کریں۔ احمد علی کا کردار: علی شیدی، سیاہ، چھوٹا اور مضبوط تھا، اس کے بال قدرتی افریقی انداز کے تھے، اس کی ہم آہنگی نے اسے ایک بہتر سلگر یا سٹرائکر بنایا، وہ لڑائیوں میں جارحانہ تھا۔ گلشیر کا کردار: گل پٹھان، دبلا پتلا اور لمبا تھا، اس کے بال ہمیشہ آنکھوں پر گرتے تھے، اس کی پیشہ ورانہ مہارت نے اسے ایک بہتر باکسر بنا دیا، وہ مقابلوں میں دفاعی اور سمجھدار تھا۔ Question number 6, is there any conflict in the story? If yes, describe in the detail.
No, there is no conflict in the story. There was just confusion that the fight might negatively affect their friendship. ٹرانسلیشن: کیا کہانی میں کوئی تنازع یا تضاد ہے؟ اگر ہاں تو تفصیل سے بیان کریں۔ نہیں، کہانی میں کوئی تنازع یا تضاد نہیں ہے، وہ صرف الجھن تھی کہ لڑائی ان کی دوستی پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ Question number 7. What was the effect of the fight on the relation of the two friends? Before the fight, both had sensed that the fight might negatively affect their friendship. That is why they could not face each other. Noise in the street confused their mind and they could not get sound sleep. اس کا ٹرانسلیشن ہے: لڑائی کا دونوں دوستوں کے رشتے پر کیا اثر ہوا؟ لڑائی سے پہلے دونوں نے محسوس کیا تھا کہ لڑائی ان کی دوستی پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ گلی کے شور نے ان کے دماغ کو الجھا دیا تھا اور وہ چین سے سو بھی نہیں پا رہے تھے۔ Question number 8. Keeping in the view the relationship of the two friends, is it easier or harder for them to fight each other? Support your answer by giving references from the text. It was very much hard for them to fight each other in the teenage because they were afraid of and were not ready to recognize the fact that they have to fight each other in the ring. It was difficult for their innocent friendship to discern the reality and one must win while the other needs to lose. ٹرانسلیشن: دونوں دوستوں کے تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیں کہ ان کے لیے لڑنا آسان ہے یا مشکل۔ متن سے حوالہ دے کر اپنے جواب تحریر کریں۔ اس کا آنسر ہے: نوعمری میں ان کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے کا ڈر تھا اور وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ انہیں رنگ میں ایک دوسرے سے لڑنا ہے۔ ان کی معصوم دوستی کے لیے اس حقیقت کو سمجھنا مشکل تھا کہ ایک کو جیتنا ہے جبکہ دوسرے کو ہار جانا ہے۔ اب جب سچویشن اس طرح کی تھی کہ ان کو شوق بھی تھا کہ وہ باکسنگ چیمپئن بنے اور سامنے دوست تھا، تو اور کیونکہ آپ نے دوست کو ہرائیں گے تو تب آپ جیتیں گے، تو اس طرح کی کنفیوزنگ سچویشن تھی۔ آر یو سیٹسفائڈ ود دا اینڈنگ؟ سپورٹ یور ریسپانس ود کوجنٹ آرگومنٹس۔ Yes, I am satisfied with the ending as there was no conclusion at the end. The story or ending is suggestive in nature, like St. Coleridge. The conclusion implies that we must live together, accept each other, and to strive the best of us in life. One should not win to degrade others. کیا آپ اختتام سے مطمئن ہیں؟ ٹھوس دلائل کے ساتھ اپنے جواب کی حمایت کریں۔ جی ہاں، میں اختتام سے مطمئن ہوں کیونکہ آخر میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کہانی یا اختتام ایسٹی کولریج کی طرح فطرت میں تجویز کن ہے۔ اس نتیجے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک ساتھ رہنا چاہیے، دوسروں کو قبول کرنا چاہیے اور زندگی میں ہمیں بہترین کوشش کرنی چاہیے۔ کسی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جیتنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے یہ دوست تھے، جیتنا چاہتے تھے لیکن اپنے دوسرے اوپوننٹ کو نیچا نہیں دکھانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے رزلٹ یا نتیجے کی پرواہ نہیں کی اور رنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ گویا انہیں پرواہ نہیں تھی کہ کون جیتا یا کون ہارا۔ انہوں نے اپنا بیسٹ دیا، بیسٹ جو کچھ وہ لڑ سکتے تھے وہ لڑے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ سیکنڈ چیپٹر ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی اور انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کو بھی اسی پیٹرن سے جاری رکھیں گے۔ کچھ سجیشنز ہوں تو کمنٹ باکس میں بتائیں، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔